اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی، کھلم کھلی فتح عطا کی، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے اور اپنی نعمت کو آپ پر کامل کر دے اور آپ کو سیدھی راہ پر چلا دے، اور اللہ آپ کی مدد کرے، باعزت مدد کرنا، زبردست مدد کرنا. محترم عزیزو، سورہ فتح کے متعلق کئی دن سے جو اس کا پس منظر ہے وہ ہم سن چکے. اب سورت کی شروعات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے آغاز کلام میں فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی، ہم نے آپ کو کھلم کھلی فتح عطا کی. یہ جو معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے ہوا، یہ دو قوموں کے درمیان ایک معاہدہ تھا، مسلمانوں کے درمیان اور کفار مکہ کے درمیان. معاہدہ کا معاملہ بڑا نازک ہوا کرتا ہے، اور بسا اوقات معاہدات کے اندر اپنا طبعی وقار، اسی طریقے سے قومی عظمت اور وقار، اس کا مسئلہ کئی رکاوٹیں بن جاتا ہے. آدمی دیکھتا ہے کہ یہ میرے وقار کے خلاف ہے، ہماری قومی عظمت اس کے ذریعہ پامال ہو رہی ہے، اس بنا پر معاہدات میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہے. یہ معاہدے کوئی وقتی مسئلہ کے حل کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ طویل مدت کے جو نتائج ہے اور اس کے جو مقاصد ہے، دراصل اس کے اوپر نظر ہوتی ہے. فی الحال وقتی طور پر نقصان ہو، لیکن انجام اور عواقب کے اعتبار سے یہ فائدہ مند ہو، تو وقتی مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر کے ہمیشہ کی عزت کو دیکھا جاتا ہے اور وقتی ذلتی کو برداشت کیا جاتا ہے. اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بتلایا کہ تم نے وقتی ذلتی کو برداشت کر لیا، لیکن یہ تمہاری جو وقتی ذلتی ہے یہ فتح مبین ہے، کیونکہ اس میں ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے. اور یہ جو ذلتی بھی تم نے برداشت کی ہے اللہ کے رسول کے کہنے کی بنا پر، اور رسول کی اطاعت تو بہرحال فرض ہے، اس لیے رسول کی اطاعت میں اگر بظاہر تمہیں نقصان بھی نظر آئے تو بھی اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ ہماری آنکھیں یہ نقصان بتلا رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی بتلا رہا ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جیسے کہ ایک اور دوسرے مقام کے متعلق فرمایا، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. تم جو ربا کی لین دین کرتے ہو، سود اور بیاج جو تم کھاتے ہو اور جو تم بیاج لیتے ہو تاکہ تمہارے مالوں کے اندر اضافہ ہو، اللہ فرماتا ہے فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک یہ مال نہیں بڑھتا. حالانکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارا مال بڑھ گیا، ہم نے 1,00,000 روپیہ بینک کے اندر رکھا یا کسی کو قرضہ دیا، 1 سال کے بعد ہمیں اس 1,00,000 کے اوپر ہمیں نفع مل رہا ہے، 10,000 20,000 یہ ہمیں نفع حاصل ہو رہا ہے.
یا تو بینک سے یا کسی آدمی سے. اللہ نے فرمایا کہ تمہاری نظر بتلا رہی ہے، یہ کوتاہ نظر ہے، اللہ کے نزدیک یہ مال نہیں بڑھتا بلکہ یہ بے برکتی لاتا ہے. یہ سود کا پیسہ تم 10,000 لوگے لیکن 20,000 کے مقدمات میں پھنس جاؤ گے، 25,000 کی دوا دارو اور علاج و معالجات کے اندر پھنس جاؤ گی، اور بڑا نقصان ہوگا. یہ 10,000 50,000 کا بھی نقصان کرائے گا. لیکن تمہاری نظر بتلا رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو زکوٰۃ دیتے ہو، وما آتیتم بہ من زکوٰۃ تریدون بہ وجہ اللہ، وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون بہ وجہ اللہ، کہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، یہ لوگ اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں. تم نے حالانکہ زکوٰۃ دی، لیکن اچھا اس زکوٰۃ سے ہماری نظر تو یہی کہہ رہی ہے کہ ہمارا تو 40 روپیہ ہے تو اس میں سے 1 روپیہ گیا، 100 روپیے ہیں تو 2.5 روپیے گئے، 1000 روپیے ہیں تو 25 روپیے گئے، اور 10,000 ہے تو 250 روپیے ہمارے گئے. تم کو یہ نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مال تمہارا بڑھے گا. اس کا نام ہی اللہ نے زکوٰۃ رکھا. زکوٰۃ کا معنی ہے کہ جو باغبان مالی باغ کے اندر مہندی کے بڑھے ہوئے پتیوں کو کاٹ لیتا ہے اوپر سے، تو اس کاٹنے کے عمل کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، کہ مہندی کے بڑھے ہوئے پتوں کو کاٹنا. بظاہر لگتا ہے کہ ہم نے پتیاں کاٹ ڈالی، اس کی بنا پر باغ کے اندر کمی واقع ہوئی، لیکن در حقیقت یہ کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ باغ پہلے سے خوبصورت نظر آتا ہے، اور ان کی اوپر والی ٹہنیاں کاٹنے کی بنا پر ٹہنیوں میں بڑھنے کی قوت اور زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. اوپر کی جب ہم پوپل کسی درخت کی کاٹ لیتے ہیں تو یہ درخت اور زیادہ بڑھتا ہے. اسی طریقے سے یہ زکوٰۃ کی بنا پر بھی تمہارا مال بڑھے گا. تو ہماری نظریں کچھ کہہ رہی ہے اور اللہ کچھ اور بتلا رہا ہے. تو اللہ نے جو کہا وہ صحیح ہے، نبی اور رسول نے کہا وہ صحیح ہے، اور ہماری نظر جو بتلا رہی ہے یہ غلط ہے. تو مسلمان پہلے سمجھے کہ یہ دب کر کے سلح کرنا ہے، اس میں تو ہماری ذلتی ہے. یہاں تک کہ حضرت عمر اور بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کر لیا کہ یہ دب کر کے سلح کرنا کیسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے رہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں زیادہ جانتا ہوں، یہ وقتی طور پر تمہیں لگ رہا ہے لیکن اس کے اندر کامیابی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے رہے اور صحابہ کرام پھر اس کو قبول کرتے رہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اب اس کے اوپر ایک مہر لگا دی اور کہا کہ اب تک تو تم کو رسول بتلا رہے ہیں، اب میں اللہ 7 آسمانوں کے اوپر سے بتلا رہا ہوں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ فتح مبین ہے. ابھی بھی حضرت عمر اور بعد صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ فتح مبین ہے؟ اللہ نے یہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقط فتح ہی نہیں بلکہ یہ فتح عظیم ہے. دیکھو اس صلح کی بنا پر کتنے فوائد حاصل ہوئے. پہلے نمبر پر تو جو بدیل ابن ورقہ پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، یہ اپنی جماعت کو لے کر الگ ہو گیا، بات نہیں مانی گئی. تو دوسرے نمبر پر عروہ ابن مسعود، اس کی بھی بات نہیں مانی گئی. اس نے بھی کہا کہ محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کر لینے دو. کفار مکہ نے نہیں مانا تو یہ بھی اپنی جماعت کو لے کر کے الگ ہو گئی. حلیث ابن علقمہ قربانی کے جانور کو دیکھ کر کے واپس چلے جاتے ہیں اور کفار مکہ کو کہتے ہیں کہ عمرہ کر لینے دو. انہوں نے بھی انکار کیا تو حلیث بھی اپنی جماعت کو لے کر کے الگ ہو گئی. تو خود کفار کے اندر پھوٹ پڑنی شروع ہو گئی شروع کے وقت ہی سے. اور دوسرا کہ یہ لوگ جب آئے اور صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کا منظر دیکھا
تو اس سے ان کے دل اسلام کی جانب مائل ہونے لگے. اور اسی طریقے سے بہت سارے کفار انہوں نے جب دیکھا کہ ہماری قوم ضد کے اوپر اڑی ہوئی ہے اور عمرہ کرنے کے لیے نہیں آنے دیتی، لیکن ان کے اندر بھی جو انصاف پسند لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کا یہ رویہ غلط ہے، دشمن کو بھی عمرہ سے تو نہیں روکا جاتا اور یہ مدینہ والوں کو روک رہے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے ہی بھائی ہے، بس ایک نیا مذہب انہوں نے اختیار کیا ہے لیکن ہمارے بھائی ہے، ان کو عمرہ کیوں نہیں کرنے دیتے. یہ لوگ بھی کافروں سے الگ ہو گئی اور مسلمانوں کی جانب مائل ہو گئی، اور فتح کی بنا پر دونوں کی ملاقاتیں ایک دوسرے سے ہوتی ہے. وہ مسلمانوں کے اخلاق دیکھتے ہیں اور صحابہ کرام مجسم تصویر تھے شرعی احکام کے، کہ جو شریعت کہتی تھی وہی کام صحابہ کرام کرتے تھے. تو یہ مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہوئے کہ ان کے اندر کیا خیر خواہی ہے، یہ ماں باپ کا کیسا اکرام کرتے ہیں، یہ بھائیوں کی کیسی مدد کرتے ہیں، یہ اپنے بڑوں کا اکرام چھوٹوں پر شفقت کس طریقے سے کرتے ہیں، اور یہ ایک اللہ کی عبادت کس اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی غم گساری کس طریقے سے کر رہے ہیں، کس طریقے سے یہ دھوکہ دینے سے بالکل پاک ہے، اور کس طریقے سے یہ سچ بولتے ہیں، پاک دامنی اختیار کرتے ہیں، اپنی نظروں کو جھکا کر کے چلتے ہیں، عورتوں کی جانب غلط نگاہ نہیں کرتے، اور ان کا کمانے کا طریقہ پاکیزہ اور حلال ہے، حرام سے بچتے ہیں، سود سے بچتے ہیں، ظلم سے بچتے ہیں. جب انہوں نے مسلمانوں کے یہ احوال دیکھے تو مسلمانوں کے اور قریب ہوئے اور آہستہ آہستہ مسلمان ہونے لگے. اور اس فتح کے بعد جو مسلمان ہوئے تو اب تک جتنے مسلمان ہوئے ان کی رقم تم نے ابھی سنی کہ 1400 صحابہ کرام تھے سن 6 ہجری میں، حالانکہ 13 سال مکہ میں گزری اور یہ 6 سال مدینہ منورہ کے 6 ہجری تک کے 19 سال ہوئے، لیکن اس میں 1400 صحابہ کرام ہے جو اس صلح حدیبیہ کے اندر حاضر تھے. لیکن اس کے بعد جب یہ صلح ہو گئی، صلح تو 10 سال کی تھی لیکن ابھی تو 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے، 20 یا 21 مہینے، گویا کہ 2 سال کے اندر بھی 3-4 مہینے باقی تھے. اس میں خود کفار نے بدعہدی کی اور کفار کی بدعہدی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اوپر خفیہ طور پر تیاری کی، خفیہ طور پر کہ مکہ والوں کو پتہ نہ چلے اور ہم ان کو بالکل دبوچ لیں. اب اس خفیہ طور پر تیاری کرتے ہیں تو اس وقت مسلمانوں کا لشکر 10,000 کا تھا، حالانکہ صلح حدیبیہ کے وقت جب عمرہ کے لیے جا رہی تھی تو ارد گرد کے دیہات نے بھی اعلان کرایا، لیکن اس کے باوجود فقط 1400 نفوذ قدسیہ کی جماعت تیار ہوئی. لیکن اب یہ جو 13 اور 6 یعنی 19-20 سال کے اندر اتنے لوگ تیار ہوئے. اب 19-20 مہینوں کے اندر تم دیکھ لو کہ اس کے بعد ابھی تو 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے بلکہ 20 مہینے ہوئے یا 21 مہینے ہوئے اور 10,000 تک کی تعداد پہنچ گئی، اور وہ بھی تو خفیہ طور پر تیار ہوئے، اعلان ابھی نہیں کیا گیا تھا، ورنہ اس سے بھی زیادہ لوگ تیار ہوتے. تو کہاں 1400 اور کہاں 10,000، کئی گنا زیادہ ہو گئے، 4-5 گنا زیادہ ہو گئے. یہ اسی صلح حدیبیہ کی برکت تھی. اور اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کی جانب سے آرام پایا تو ذی قعدہ میں واپس ہوئی، اور ذی الحجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ باہر کے ملک کے جو بادشاہ ہے ان کو بھی اسلام کی دعوت دوں، اور تم عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کی طرح مت ہونا کہ تم یہ کہنے لگو کہ قریب ہو تو جائیں گے دور نہیں جائیں گے. صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہم کو عجم میں کہیں بھی بھیجو، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہم ان حواریین کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہے قریب میں جائیں گے دور نہیں جائیں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
शाह ने आजम को खतूत लिखे, शाह रूम को एक खत लिखा, शाह ईरान को एक खत लिखा, शाह मिस्र व इस्कंदरिया को एक खत लिखा, और शाह उम्मान को खत लिखा, शाह बहरीन को खत लिखा, शाह दमिश्क को खत लिखा। हर जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को रवाना करते हैं। सहाबे किराम की जमात है। इस वाला मुबारक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत वाले खत को लेकर के जाते हैं और करीब और दूर कुछ भी ख्याल के अंदर नहीं लाते। यहां तक कि बहुत ने इस्लाम भी कबूल किया। शाह हबशा जो नज्जासी था, इसने इस्लाम कबूल किया। शाह बहरीन ने इस्लाम कबूल किया, शाह उम्मान ने इस्लाम कबूल किया, और शाह रूम भले इस्लाम नहीं लाया, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नरम गोशा रखने लगा। उसने देखा कि अगर मैं इस्लाम लाऊंगा तो मेरी कौम मेरी मुखालिफ हो जाएगी, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद देहिया कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु को बतलाया कि अगर मैं इस नबी के पास मौजूद होता तो इनके पांव धोकर के मैं पीता। ये शाह रूम बतला रहा है और बतला रहा है कि वाकई में ये सच्चे नबी है, लेकिन मैं ईमान लाऊंगा तो ये मेरी कौम मेरे खिलाफ हो जाएगी और मेरी हुकूमत चली जाएगी। हुकूमत के नशे की बिना पर, हुकूमत की लालच की बिना पर उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन इस्लाम के लिए नरम गोशा रखा। और इसी तरीके से शाह मिस्र और शाह इस्कंदरिया, जिसका नाम मुकौकिस था, मुकौकिस भी भले इस्लाम नहीं लाया, लेकिन उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कपड़ों का हदिया भेजा और 2 बांडियों का हदिया भेजा, जिनमें से एक बांडी मारिया किबतिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मातहत रखते हैं, और एक दूसरी बांडी सीरीन थी जो हजरत हस्सान रजी अल्लाह ताला अन्हु को हदिया करते हैं। तो ये शाह मिस्र इस्कंदरिया ने भी भले इस्लाम नहीं लाया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नरम रवैया इख्तियार किया। हाँ, फकत शाह ईरान था, उसने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत पहुंचा तो ईरान के बादशाह ने इस खत को फाड़ दिया और कहा कि एक अजम के आदमी को इतनी ज्यादा जुर्अत कि वो मेरे सामने खत लिखे, खत को फाड़ दिया और कासिद को रवाना कर दिया कि यहां से चला जा, वरना तेरी भी कोई खैर नहीं है। कासिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आता है और वहां की कारगुजारी सुनाता है कि इस तरीके से आपके खत को फाड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे मेरा खत फाड़ा, अल्लाह इसके मुल्क को पाड़ा पाड़ा कर देगा, फाड़ करके टुकड़े टुकड़े कर देगा, और उसकी हुकूमत चंद ही सालों के अंदर खत्म हो गई। फारसियों की हुकूमत थी, जिनको आजकल पारसी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बद्दुआ की बिना पर चंद सालों के अंदर पारसियों की हुकूमत खत्म हो गई, और इसके बाद ये लोग इधर उधर मुल्कों के अंदर चले गए और आज तक इनको हुकूमत नसीब नहीं हुई। और जिन्होंने इकराम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि उन्होंने मेरे कासिद का इकराम किया तो अल्लाह भी इनकी हुकूमत को बचा लेगा। तो नसरानियों की हुकूमत आज भी कायम है। और शाह ईरान जो कि पारसी था, मजूसी था, खत फाड़ डाला, आपने बद्दुआ की, तो आज भी पारसियों की हुकूमत कायम नहीं। हालांकि तुम पारसियों को देखोगे तो ये बड़े बड़े मालदार नजर आएंगे और बड़ी बड़ी कोठी और बंगलों के मालिक होंगे, लेकिन किसी हुकूमत के मालिक इसके बाद वो बन सके नहीं। तो बहरहाल इस फतह मक्का की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतूत लिखे तो शाह हबशा नज्जासी मुसलमान हुआ, शाह उम्मान मुसलमान हुआ, शाह बहरीन मुसलमान हुआ, और जो मुसलमान नहीं हुए शाह रूम जो कि कैसर, और इसी तरीके से शाह मिस्र इस्कंदरिया मुकौकिस, उसने भले इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद के साथ गुस्ताखाना रवैया भी नहीं किया, बल्कि उनकी इज्जत और तकरीम की, तो उन्होंने अपनी हुकूमत को बचा लिया। और इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच गया कि कुफ्फार मक्का, तुमने तो
قبول نہیں کیا اور تم تو ہم کو عمرہ میں آنے دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اس صلح کی برکت سے آج تک جتنے مسلمان نہیں ہوئے تھے اس سے کئی گنا فقط 20 مہینوں کے اندر 2 سال سے بھی کم عرصہ کے اندر اتنے مسلمان ہو گئے، اور شاہان عجم کو بھی خطوط لکھے اور خود ان کی قوم کے درمیان پھوٹ پڑ گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کھلم کھلی فتح ہے، اور اس کے بعد یہ جو بدعہدی کی اور مسلمانوں نے سرائی کر دی، اور یہ جو مکہ والے تھے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، چند جگہوں کے اوپر تھوڑی سی جھڑپیں ہوئی، یہاں تک کہ مسلمان چند محاذوں کے اوپر تھے، ان میں سے تو بعض محاذ کے اوپر تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوا، مسلمان آرام کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہو گئے، بعض جگہوں پر کچھ مزاحمت ہوئی لیکن بہت ہی کم، یہاں تک کہ جو موجود تھے وہی جان سکے، یہاں تک کہ بہت سارے صحابہ کرام کا بھی یہ خیال تھا اور بہت سارے ائمہ کا بھی آج یہ خیال ہے کہ مکہ صلح سے فتح ہوا، کیونکہ جو لڑائی ہوئی تھی وہ بہت ہی کم ہوئی تھی۔ ہاں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے کہا کہ نہیں صلح سے فتح نہیں ہوا تھا، بلکہ مسلمانوں نے غلبہ پایا کیونکہ تھوڑی سی مزاحمت بھی ہوئی تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیاسی تدبر اس میں اختیار کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ کسی کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی مسجد حرام کے اندر داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے۔ لوگ مسجد حرام کے اندر چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ حرم اتنا بڑا کہاں ہے کہ لوگ سما سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ابو سفیان جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں ان کے گھر میں کوئی داخل ہو جائے گا تو ان کو بھی امن ہے۔ بہت سارے لوگ ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب اتنی گنجائش کہاں کہ لوگ ابو سفیان کے گھر میں بھی سما سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو اپنے اپنے گھروں میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے ان کو بھی امن ہے، ان کے ساتھ بھی لڑا جائے گا نہیں۔ حالانکہ قوموں کے واقعات تم دیکھو کہ ایک ملک جب دوسرے ملک کو فتح کرتا ہے تو لوٹ مار اور قتل عام چلاتا ہے، خون کی ندیاں بہا دیتا ہے، عورتوں کی آبرو ریزی کرتے ہیں اور ان کے گھروں کو جلا دیتے ہیں، املاک کو برباد کیا جاتا ہے، یہ بادشاہوں کا طریقہ ہے۔ لیکن یہ سید العرب والعجم جب مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ابو سفیان کے گھر کے اندر ہے، کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس سے کوئی تعرض نہ کیا جائے، اور جو سامنے ہے لیکن ہتھیار ڈال دیا ہے اس سے بھی کوئی تعرض نہ کیا جائے۔ ہاں کوئی سامنے مقابلہ کرے تو فقط اسی کا دفاع کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو تو کیا فتح کیا بلکہ ان کے دلوں کو فتح کر لیا، لوگ ذوق در ذوق اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ اور یہی خالد ابن ولید جو مسلمانوں کے ڈر پہ آزار تھے، یہ ان دنوں کے اندر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے جنرل اور سپاہی ہے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، عثمان ابن ابی طلحہ مسلمان ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اس فتح مکہ کے دوران مسلمان ہو جاتے ہیں اور اسلام کی گود میں آ جاتے ہیں۔ اور جب فتح مکہ ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر تو اسلام کا چرچا عام ہونے لگا، اور دیگر جو قبائل تھے یہ تمام کے تمام اس انتظار میں ہے کہ قریش قبیلہ کیا کرتا ہے، قریش قبیلہ اگر مسلمان ہو جائے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قریش اسلام کی جانب مائل ہے تو دیگر تمام قبائل بھی وفود کے وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام کے لیے، اسلام پر بیعت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو بیعت کر دیا، اور یہ اسلام پوری جزیرۃ العرب کے اندر پھیل گیا۔ یہ اسی فتح کی بنا پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ آج مسلمانوں کو نظر آ گیا، اور جب فتح مکہ کے وقت صحابہ کرام نے عمرہ بھی کیا اور اس کے بعد چابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی،
آپ نے خاص کر کے حضرت عمر کو بلایا اور فرمایا کہ عمر دیکھ لے، میں نے کہا تھا تم کو کہ انشاءاللہ ہم عمرہ کریں گے امن کے ساتھ، آج تم دیکھ لو امن کے ساتھ ہم عمرہ کر رہے ہیں، اور بیت اللہ کی چابی بھی دیکھ لو میرے پاس آ چکی ہے۔ تم جلدی کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جلد بازی کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ اور اللہ کا رسول کسی کام کو آہستہ سے کرتا ہے لیکن مستحکم طور پر مضبوطی کے ساتھ کرتا ہے۔ لوگ جلد بازی کرتے ہیں اور جلد بازی میں کوئی کام بھی مضبوط نہیں ہوتے۔ اے عمر، اور پھر صحابہ کرام کو بھی خطاب کیا کہ اے صحابہ، اب تم دیکھ لو میں نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ کس طریقے سے پوری ہو رہی ہے کہ تم امن کے ساتھ عمرہ کرو گے اور بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں آئے گی، لیکن تم تو اس وقت جلدی کر رہے تھے کہ آپ نے تو یہ وعدہ کیا تھا عمرہ کریں گے عمرہ کریں گے، لیکن ہم تو ذلتی کے ساتھ صلح کر کے جا رہے ہیں، لیکن تم جلدی مچا رہے تھے۔ واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ فتح مبین اسی وقت سے دی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ تو مکہ کی فتح کو فتح مبین سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم تو صلح حدیبیہ کو فتح مبین سمجھ رہے ہیں۔ حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تو صلح حدیبیہ جو ہوئی اس کو فتح مبین سمجھ رہے ہیں، اور بلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ تو کیسے غلط ہو سکتا ہے، یہی فتح مکہ کا سبب بنی، اور اسی کی بنا پر پورے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام چھا گیا اور تمام لوگ اسلام لائے، اب کوئی بھی مسلمانوں کو روکنے والا نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لیغفر لک اللہ، 4 انعامات فرمائے کہ یہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی خطاؤں کو معاف کر دے، اگلی کو بھی اور پچھلی کو بھی۔ آگے بھی کہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء معصوم، اور ہمارے نبی تو سید الانبیاء ہے، بھلا ان کا گناہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بدرد اولا معصوم ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذنب کا لفظ اختیار کیا ہے یہ اجتہادی خطا کے اوپر، کہ بسا اوقات نبی سے اپنے طور پر کوئی عمل ہوتا ہے اجتہادی کے طور پر صحیح سمجھ کر کے، لیکن بعد میں وہ عند اللہ خطا واقع ہوتا ہے، اس کو اجتہادی خطا کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے متعلق جب مشورہ ہوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا جزیہ لے کر فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے، تو حضرت عمر نے تو وہاں پر بھی مشورہ دیا تھا کہ یہ کفر کے سرگنے ہیں، ان کو کاٹ دیا جائے تاکہ کوئی کفر کے اوپر آمادہ نہ ہو سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے مشورہ لیا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ نہیں تو ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ایمان لائے گی، تو ان سے فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو پسند کیا، ایک اجتہاد تھا، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کافروں کو قتل کر دینا چاہیے تھا، اور باقاعدہ آیت نازل کی ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، کہ نبی کے لیے مناسب نہیں تھا دنیا کے سامان کو ترجیح دینا، یہاں تک کہ کفار کی خوب خون ریزی کر لی تاکہ ان کی طاقت کمزور ہو جائے۔ ہاں اب یہ مغلوب ہو جائے، لڑنے کے لائق نہ رہے تو اب نہتوں کو نہیں مارنا ہے۔ ایسے وقت میں اسلام تعلیم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ رحم کا سلوک کرو، لیکن اگر وہ تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم پیٹھ مت دکھاؤ، بزدلی مت دکھاؤ، بلکہ مردانہ وار ان کے ساتھ مقابلہ کرو، یہ شریعت تعلیم دیتی ہے۔ تو یہ کفر کے سرگنے تھے اور آپ نے ایسا کیا، تریدون عرض الدنیا، اے نبی آپ نے دنیاوی سامان کو چاہا، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو آخرت کو چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم۔ اور پھر فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فی عذاب عظیم، اگر ایک نوشتہ گزر نہ گیا ہوتا، میں نے ایک بات طے کر لی ہے کہ جو اجتہاد سے خطا کرے گا ان کو معاف کر دوں گا، یہ بات نہ ہوتی تو تم کو عذاب پکڑ لیتا، لیکن اللہ نے پہلے سے ایک قاعدہ طے کر رکھا ہے کہ
کہ اجتہادی خطا ہو تو وہ معاف ہے. تم اپنے اعتبار سے بھائی ایک جگہ پر تم گئے, جانے کے بعد تم نے سوچا کہ یہ چیز میرے لیے حلال ہے حرام ہے, تم نے خوب غور و فکر کیا اور تمہارا دل مطمئن ہو گیا کہ نہیں یہ حلال ہے میرے لیے, تم نے کھا لیا اس چیز کو. بعد میں علماء سے مسئلہ پوچھا کہ یہ تو ناجائز ہے حرام ہے, لیکن جب تم نے کھایا تھا تو تمہارا اطمینان تھا, تم نے بہت زیادہ غور و فکر کیا تھا اور وہاں کوئی مسئلہ بتلانے والا بھی نہیں تھا, اس لیے وقت کی ضرورت تھی تو تم نے وہ کام کر لیا, تو اللہ اس پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. ہاں پکڑ کس پر؟ جان بوجھ کر کے, یا علماء کو پوچھ سکتے ہیں لیکن نہیں پوچھتے. جیسے بستی کے اندر موجود ہے, علماء کو پوچھ لیں. یہ تو ٹھیک ہے جنگل کے اندر تم گئی, کوئی چیز سامنے آ گئی, بھوکے بھی ہے بھائی یہ چیز میرے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے, تم نے سوچا کہ میں نہیں کھاؤں گا تو جانور کھا جائیں گے یا کوئی اور لے لے گا, اس کے مالک تک تو یہ چیز پہنچے گی نہیں, اور میں ویسے بھی بھوکا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس پر میری پکڑ نہیں کرے گا, وہاں پر کھا لیا تو حرج نہیں. لیکن بستی کے اندر ہوتے ایسے وقت پر علماء کو پوچھ کر کے کوئی کام کرنا چاہیے, تو اجتہادی خطا پر اللہ پکڑ نہیں کرتا. پھر اب تو شک پیدا ہو گیا کہ جو ہم نے فدیہ لیا اس کا کیا, فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے لیا اب حلال اور طیب ہے, اس کو کھاؤ. کیونکہ اتنی زیادہ جس کے اوپر وعید نازل ہو گئی ہو تو ہمارے نبی کیسے استعمال کر سکتے تھے, لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ تو فی الوقت ان کا زور توڑنے کے لیے ان کو قتل کر دینا تھا, ورنہ یہ مال جو تم نے فدیہ لیا وہ حرام نہیں ہے, حلال ہے, اس کا لینا جائز ہے, تم اس کو کھاؤ, یہ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے. اس طریقے سے یہ اجتہادی خطا, اس کو گناہ سے تعبیر کیا گیا. اسی طریقے سے بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فعل کیا بیان جواز کے لیے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا اور ایک مقام پر تھوڑا کرکٹ تھا جس کو ہم اکیرا کہتے ہیں, وہاں بیٹھ کر کے پیشاب کرنا دشوار تھا, تو وہاں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے بھی پیشاب کیا تاکہ امت پر حرج نہ ہو. یہ آپ نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا, تو ہمیں ایسے مواقع پر اجازت مل گئی کہ بعض مرتبہ ہم بس ڈیپو کے اندر پیشاب کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پیشاب خانے ہی ایسے بنے ہوئے ہیں, ہم نے دیکھے کہ اوپر ایسا بنا ہوا ہے ٹب کی طرح, اور اس میں کھڑے ہو کر کے ہی پیشاب کرنا ہے. اب ہم کہیں گے کہ ہمارے نبی نے بھی عذر کے موقع پر ایسا کیا تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سہولت کے لیے بیان جواز کے لیے یہ کام کیا, لیکن آپ اپنے نبی ہونے کے اعتبار سے, بڑا مرتبہ ہونے کے اعتبار سے بعد میں آپ یہ خیال کرتے تھے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, تو اللہ نے آپ کے دل کی یہ تنگی بھی دور کر دی, اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. آپ نے خلاف اولا کو کیا, امت کو حرج نہ ہو اس لیے کیا, اجتہادی خطا کی بنا پر کیا, تو یہ در حقیقت خطا نہیں ہے, کیا تھا تو جائز سمجھ کر کے, تو یہ عند اللہ بھی خطا نہیں ہے, لیکن آپ اپنے مقام کے اعتبار سے اس کو گناہ سمجھتے ہو. اس گناہ کو بھی ہم نے معاف کر دیا, اب اس کے اوپر آپ کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم, وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.